فجعلت اتتبع فاہ ہاہنا وہاہنا بالاذان۔ حضرت عمر بن ابی حذیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک انہوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دیتے ہوئے کہ وہ اذان دیتے ہوئے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں گھماتے تھے اذان میں، یعنی اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف چہرے کو کرنا اور بائیں طرف چہرے کو حی علی الفلاح کہتے ہوئے کرنا، یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور یہ اقامت پہ بھی کی جاتی ہے۔ سینہ نہیں پھرنا چاہیے قبلہ سے، لیکن چہرہ جو ہے اذان اور اقامت دونوں میں حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف پھیرنا یہ سنت ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع جلبۃ عیال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے لوگوں کے دوڑنے کی آوازوں کو سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز کی طرف جلدی آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں رکعت پانے کے لیے جلدی آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ تو تم پر لازم ہے کہ سکون کو اختیار کرو، اور جو نماز کا حصہ تم پالو وہ نماز کا حصہ پالو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے اس کے بعد بات کرنا، کلام کرنا اگر ضرورت ہو تو کیسا ہے، اور حاصل یہی ہے کہ جائز ہے۔ اقامت ہو جائے تو اس اقامت کے بعد بھی اگر امام حاجت محسوس کرے تو وہ کلام کر سکتا ہے۔ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی حدثنا حمید قال سألت ثابتا البنانی عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقیمت الصلاة۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اقامت کہے جانے کے بعد کلام کیا، مجھ سے بات کی، یعنی وہ امامت کر رہے تھے تو اقامت ہو گئی تو کسی صاحب نے ان سے کلام کیا، اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ فرماتے ہیں کہ اقامت ہو گئی تھی تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے پاس تشریف لے کر آئے۔ اس شخص نے حضور کو باتوں میں روک لیا بعدما اقیمت الصلاۃ، اقامت ہو جانے کے بعد، یعنی اگر کوئی ایسی حاجت ہو کہ امام کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ہم نے کلمات کہے ہیں یہ جیسے آپ کے امام صاحب کہتے ہیں کہ صفیں درست کر لیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، تو یہ کلام ہی ہے، تو یہ اقامت کے بعد کا کرنا جائز ہے اگر اس میں کوئی شرعی ضرورت ہو۔ باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر فجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وإقام وصلى جماعة۔ عشاء کی نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، اور اسود کہتے ہیں، اسود ایک صحابی کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے جماعت فوت ہو جاتی یعنی جماعت نکل جاتی تو وہ کسی دوسری مسجد کی طرف چلے جاتے تھے جہاں ان کو نماز ملنے کی امید ہو۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تو نماز پڑھی جا چکی ہو تو پھر وہ اذان کہتے اور اقامت کہتے اور صلاۃ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہاں مسئلہ بیان، دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے مسجد میں آیا اور اس مسجد میں جماعت ہو چکی ہے اور وہ جماعت پانا چاہتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ کسی اور مسجد میں اس کو جماعت مل جائے گی، تو یہ صرف جمعۃ المبارک میں ایسا کرنا جائز ہے۔ جمعۃ المبارک کے علاوہ یعنی یہاں پہ 4:45 ہے تو پتہ چلا کہ کہیں 5 بجے ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ چلا جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ جمعۃ المبارک میں چونکہ جمعہ کی جماعت جو ہے نماز جو ہے وہ جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتی اور اس کو یقین ہے کہ دوسری کسی مسجد میں اس کو جمعہ کی جماعت مل جائے گی، تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔
باقی جہاں تک محلے کی مسجد ہے، جیسے یہ محلے کی آبادی کی ایک مسجد ہے، اب اگلا مسئلہ اس حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ جب جماعت ہو جائے اور کوئی اور بندہ آئے تو وہ اس میں دوبارہ جماعت ثانیہ جس کو کہتے ہیں دوسری جماعت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اس میں اگرچہ حدیث شریف میں اس کی اجازت ہے، آگے شاید آپ سماعت کریں گے، آگے کے درس میں شاید وہ حدیث شریف آ جائے گی کہ ایک شخص آیا جبکہ مسجد نبوی میں جماعت ہو گئی تھی اور وہ نماز پڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے فرمایا کسی کو کہ کوئی ہے جو اس پر اپنی نماز، اس پر جماعت اپنی صدقہ کرے، یعنی کوئی شخص اس کے پیچھے صدقہ کرے اور نماز پڑھ لے۔ حالانکہ موجود لوگوں نے نماز پڑھی ہوئی تھی، تو ایک صحابی اٹھے اور وہ اس کے مقتدی بنے اور وہ صاحب امامت انہوں نے کی اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس بنا پر حدیث شریف میں یہ حکم عام ہے، لیکن چاروں فقہا نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان سب نے اس سے منع کیا ہے کہ محلے کی مسجد میں جو آبادی کی محفل ہو، جہاں مسجد ہو جہاں اقامت باقاعدہ نماز قائم ہوتی ہے، اس میں جماعت ثانیہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، فقہا نے استدلال کیا ہے جماعت کی اہمیت کے حوالے سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بندہ جماعت کے وقت کی پابندی کرے گا ہی نہیں، مسجد میں جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور وہ سوچے گا کہ میں جب بھی جاؤں گا مجھے ایک دو نمازی مل جائیں گے تو میں نئے سرے سے اذان و اقامت کہہ کے میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو اس لیے آبادی کی مسجد میں جہاں باقاعدہ امام اور مؤذن مقرر ہوں، وہاں جماعت وقت مقررہ پر ہوتی ہو، وہاں جماعت ثانیہ کرنا مکروہ ہے۔ اور جہاں جو اسٹیشن کی مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے یا اڈے کی مسجد ہے، وہاں یہ ہے کہ چونکہ لوگ بار بار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، وہ آبادی کے لوگ نہیں ہوتے، باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی جماعت کی حالت کو متغیر کرتے ہوئے، تبدیل کرتے ہوئے وہ جماعت کر لیا کریں، یعنی جب بھی آئے اقامت کہیں اور جماعت کر لے، ایک بندہ ہے یا دو بندہ ہے۔ یہ فقہا نے پابندی اس لیے لگائی ہے کہ اس سے، یعنی آبادی کی مسجد میں پابندی لگائی ہے کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور لوگ جماعت کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہاں یہی بیان کیا گیا اس حدیث شریف میں کہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک جب مسجد میں آتے اور نماز ہو چکی ہوتی اس میں تو وہ اذان بھی دیتے اور اقامت بھی کہتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ حرموں میں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کھیل کے لڑکے آتے ہیں، ایک پڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے، ابھی ایک صاحب نے وہ عرب شریف میں انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ پاکستانی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ہم جناب نماز پڑھ کے تو ہم اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک آتا ہے وہ ہمیں ہاتھ لگاتا اور ہمارے پیچھے نماز شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رہے کہ نماز پڑھنے میں اعلیٰ نماز پڑھنے والے کے پیچھے ادنا نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو کم قیمت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہلکی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ یعنی جماعت ثانیہ چاہے وہ اسٹیشن کی مسجد ہی ہو یا جیسے صورت احوال جو ہم نے آپ کو بیان کیا محولہ سورہ، کہ وہ بندہ سنت پڑھ رہا ہے، پیچھے والے نے فرض پڑھنے ہیں، تو وہ اس کو ہاتھ لگا کے آگاہ کرتا ہے کہ بھئی میں تیرا مقتدی ہو گیا، اور وہ اقامت تکبیر اونچی آواز سے کہے، پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی نفل پڑھنے والے کے لیے۔ جو نفل پڑھ رہا ہے، سنت جو ہے وہ اصل میں نفل ہی ہے۔ نماز کی بنیادی دو ہی قسمیں ہیں، فرض اور نفل۔ اس کو سنت کہتے ہیں، یہ وہ نفل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً ادا کیا ہے، ان میں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تقسیم ہے، لیکن یہ نماز اپنی اصل میں نفل ہے۔ اور نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو، جو فرض نہیں ہے اضافی۔ جیسے ہم لباس پہنتے ہیں، اب ہم نے قمیص اور پاجامہ پہنا تو یہ کپڑا ہے، یہ نفل ہے، یہ امامہ یہ نفل ہے، یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ بنیان، انڈر ویئر یہ نفل ہے، جو چیز اصل سے زائد ہو وہ نفل کہلاتی ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ نے مقدر کیے ہیں، اس کے بعد جو نمازیں ہیں وہ نفل ہیں۔ نفل میں وہ نفل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً ادا کی اور تاکید بھی فرمائی، وہ سنت مؤکدہ ہو گئی، اور جس کو آپ نے تاکید نہ فرمائی ہو، پڑھتے ہوں تاکید نہ فرمائی ہو، وہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو سنت یا نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔
اور فرض والے کے پیچھے نفل والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو فرمایا کہ کوئی ہے جو اپنے بھائی کے لیے نماز کو صدقہ کرے، تو وہ چونکہ امام جو ہے وہ فرض پڑھ رہا تھا، فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عصر کی نماز ظہر کی نماز پڑھ کر آئے کسی مسجد میں، اور آگے جہاں جائے جس مسجد میں اور وہاں جماعت ہو رہی ہو، تو جماعت کے احترام میں وہ بھی جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے لیے وہ نفل ہوں گے۔ یہ صورت عصر میں اور فجر میں نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح مغرب میں بھی نہیں ہو سکتی، صرف ظہر اور عشاء میں ہو سکتی ہے۔ یعنی فجر پڑھ کے آیا اور آگے کسی مسجد میں گیا اور وہاں فجر کی جماعت پڑھائی جا رہی ہے، تو اس میں وہ شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے فرض پڑھ چکا ہے اور فرضوں کے بعد نفل ادا نہیں ہو سکتے۔ ظہر کے بعد نفل ادا ہو سکتے ہیں۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آیا اور کسی مسجد میں آیا اور وہاں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے، تو اسے پڑھی جا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ جماعت کا احترام اور اکرام کرے اور جماعت میں شامل ہو جائے، یہ اس کے لیے نفلوں کا ثواب ہوگا۔ لیکن عصر اگر پڑھ کے آیا اور آگے آیا اور وہاں عصر کی جماعت ہو رہی ہے تو نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ یہی حالت مغرب کی ہے کہ مغرب پڑھ کر آیا اور کسی جگہ آیا اور اس نے مغرب کی جماعت کو پایا، تو ان کے پیچھے وہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے اور 3 رکعت کے کوئی نفل نہیں ہوتے۔ عشاء میں آیا اور عشاء میں وہ پڑھ کر آیا اور آگے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، تو جماعت کا احترام قائم کرتے ہوئے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، فارغ نہ بیٹھا رہے۔ اگرچہ بیٹھ گیا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن شامل ہو گیا تو زیادہ فضیلت ہے کہ وہ اس کے نفل ہوں گے۔ تو فرض والے کے پیچھے نفل تو ہو جاتے ہیں، لیکن نفل والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ وہاں پہ یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے رواج بنا دی ہے، حرم شریف آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، درمیان میں اتنا فاصلہ ہے پورے مسجد کے سین جتنا یہی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہوا۔ اگلی حدیث شریف حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے جماعت کی نماز پڑھنے والے کا درجہ 25 درجے زیادہ ہے، 25 گنا ثواب زیادہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ حدیث بالکل ظاہر ہے، شرح کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلی حدیث شریف اچھا پہلے 25 تھا، ایک حدیث میں آگے آئے گا کہ 27 درجے فضیلت ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے 25 درجے ہی کیے تھے، اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کی امت پر مزید رحمت فرمائی اور 2 درجے مزید بڑھا دیے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، 27 درجے زیادہ ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يحدثه الا الصلاة ولم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر صلاته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جماعت میں نماز پڑھنے والے کو اس کی نماز کا درجہ جو ہے کسی شخص کے گھر اور بازار میں پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے، 25 درجے زیادہ ہے، اور یہ اس وقت ہے جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کر کے پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا یخرجہ، جب وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے سوائے نماز کو کسی غرض کے لیے نہ ہو، تو لم یخطو
لم یخطو خطوۃ، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس کے لیے درجہ بڑھاتا رہتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئۃ، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، فاذا صلی، پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لم تزل الملائکۃ، فرشتے اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں، تصلی علیہ، فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی دعا کرتے رہتے ہیں، ما دام فی مصلی، جب تک کہ وہ نماز پڑھنے والی جگہ پر موجود رہتا ہے، اور کہتے ہیں فرشتے اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر مہربانی فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، ولا یزال احدکم فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، اور یہ فرشتے اس وقت تک یہ باتیں دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 25 درجے ثواب کا، اور ایک ایک قدم پر ایک گناہ مٹنے اور ایک درجہ بلند ہونے کا ثواب ہے، اور فرشتوں کی دعائیں جب تک وہ مسجد میں اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، یا جب آیا اور جماعت ہونے میں ابھی وقت ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة۔ حدیث شریف آگئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے والے پر ایسے ہے کہ اس کو 25 درجے ثواب زیادہ ملتا ہے، اور فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، رات کے فرشتے اور صبح کے فرشتے فجر کی نماز میں۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی شفٹیں تبدیل ہوتی ہیں۔ وَتَجْتَمِعُ الْمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فجر کی نماز میں دونوں وقت کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُ ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ نے یہ فرمایا وَقَرَؤُوا، اور یہ آیت پڑھی ان شئتم، اگر تو چاہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر کی جماعت جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ قال شعیب حدثنی نافع عن عبد اللہ بن عمر قال تفضلها، نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، یہ ان کے غلام ہیں۔ حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے اپنے آقا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تفضلها ب27 درجہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 درجے ثواب زیادہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 درجے ثواب زیادہ ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو 25 درجے عطا فرمائے، پھر اللہ نے مزید رحمت و شفقت کی اور فرمایا کہ 27 درجے زیادہ ہوگا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاحمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ قال والله ما اعرف من امر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا۔ ام درداء، حضرت ابو درداء بڑے پائے کے صحابی ہیں، دمشق کے شام کے گورنر رہے ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے، اور ان کی اہلیہ بھی بہت حسین و جمیل تھی، بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ان کا جب وصال ہوا تو وصال کے وقت میں ان کی بیوی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت میں تو میری ہی بیوی بنے تو میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو درداء نے یہ کہا تھا اور میں جنت میں ان کی رفاقت کو پسند کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ ظاہر ہوا کہ کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو بیوی جو اگر کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد وہ نکاح نہ کرے تو جنت میں وہی اس کی بیوی ہوگی۔ یہ ایک قول ہے اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ جس کے شوہر اس کی زندگی میں وفات پا جائیں اور اس کے بعد وہ شادی نہ کرے تو وہ اسی کی بیوی جنت میں ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے بعد میں شادی بھی کر لی اور کسی وجہ سے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے مرضی کے شوق سے جس کو وہ چاہتی ہوگی اللہ جنت میں اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ تو یہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو بڑے غضبناک تھے،
بڑے غضبناک تھے۔ فقلت ما غضبک، کس شے نے آپ کو اتنا غصہ دے دیا؟ قال، تو انہوں نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما اعرف من امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان میں سے میں کوئی شے نہیں پاتا اس امت میں اس وقت، الا انہم یصلون جمیعا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ ابھی بھی جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی جماعت پڑھتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بڑی بڑی بدعات آ گئی تھیں، لوگوں نے بڑی خرافات شروع کر دی تھی، مولا علی کے بارے میں سب و شتم کرتے تھے اور بڑی ساری غلطیاں کرتے تھے۔ تو یہ اس پر غضبناک ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ صرف جماعت ایک ایسی چیز باقی رہ گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دین کی کوئی صورت اصلی انہوں نے رہنے ہی نہیں دی۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد ابن عبد الله عن ابي بكرة عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم، فمشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے میں اس شخص کا اجر سب سے بڑا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، باقی لوگ چلے جائیں لیکن یہ انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ یصلیھا، یہاں تک کہ امام کے ساتھ یہ نماز پڑھ لے، اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام، اس شخص کے لیے کہ جو نماز یعنی وقت ہوا۔ اس زمانے میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نماز جماعت وقت پر نہیں ہوئی، وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، تو کچھ لوگ نماز پڑھ کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، اپنے آرام کے لیے چلے جاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بیٹھے رہتے تھے کہ جب تک کوئی امام آ نہ جائے اس کی ابتدا میں نماز پڑھیں۔ تو فرمایا کہ جو جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہے، پہلے پچھلی نماز پڑھی پھر بیٹھے رہے، اگلی نماز کا وقت ہوا، کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے لیکن یہ بیٹھے رہے کہ کوئی امام آئے تو امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فرمایا کہ اس کے درجے کو وہ لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے جنہوں نے الگ پڑھی اور وہ پھر بعد میں سو گئے۔ جماعت کی فضیلت پر اصل میں یہ باب باندھا جا رہا ہے، کتاب جو ہے یہ ہے فضیلت جماعت کی۔ باب فضل التحجیر الی الظہر حدث، تحجیر کہتے ہیں شدید گرمی کی شدت کو، پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ تحجیر یہ حجیرہ یہ ظہر کی نماز کو کہتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ باب فضل التحجیر یعنی شدید گرمی میں الی الظہر، ظہر کے وقت میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدثنی قتیبہ عن مالک عن سمی موسیٰ عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخره فشکر اللہ له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يردون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستقبلوا إليه ولو يعلمون ما في الحطمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ باپ عنوان تو باندھا ہے کہ ظہر کی نماز کے پڑھنے میں شدید گرمی کے اندر فضیلت کیا ہے، مسائل اس میں بہت سارے بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، اس نے ایک ٹہنی کا ٹوکا ہوا ایک کانٹا جو ہے وہ رستے میں پایا، فأخرہ، تو اس نے اسے دور کر دیا، فشکر اللہ له، تو اللہ نے اس کی بڑی قدر افزائی فرمائی، فغفر له، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یعنی نمازیوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، نمازیوں کے راستے کو صاف کرنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ محض اتنے عمل سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ثم قال الشہداء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، شہید تو 5 ہیں، 5 قسم کے لوگ شہید شمار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ المطعون، جو بھوک سے مر گیا، یا والمبطون، یہ پیٹ کی بیماری سے مرا۔ مطعون بھوک نہیں، یہ وہ جو بیماری پھیلتی تھی، کیا اسے کہتے تھے، جو طاعون کی بیماری، اور مبطون جو پیٹ کی بیماری سے مرے۔ طاعون کا مرنے والا شہید ہوگا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہوگا۔ والغریق،
اور جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا وہ بھی شہید ہے، صاحب الحدم یہ بھی شہید ہے، والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کر کے جان دینے والا یہ بھی شہید ہے۔ 4 حکمی شہید ہیں، یعنی حکماً اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے مقام شہادت لکھا جائے گا۔ حدم کہتے ہیں دیوار کے نیچے کچھ چیز گری، اس کے نیچے آ گیا، چھت گری، اس کے نیچے آ گیا، حدم وہ کہلاتا ہے۔ یہ 4 حکماً شہید ہیں، اور 5واں حقیقی شہید ہے۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، جو حکماً شہید ہوں گے وہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ لیکن جو براہ راست شہید فی سبیل اللہ ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا انہی کپڑوں میں وہ دفن کیا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ ہوگی اور دفن کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے راستے میں اس نے جان دی تو وہ زندہ ہے، تو زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ لیکن صحیح یہی ہے، ہمارے امام کا طریقہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ زندہ سے مراد اس طرح کی زندگی نہیں، وہ زندگی ہماری سمجھ سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے وہ ماورا ہے، بلند ہے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ وہ زندہ ہے تو زندہ انسان کو دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور زندہ انسان کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ شہداء کی بیویوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں 5 لوگوں کو شہید قرار دیا ہے، لیکن یہ 5 پر حصر نہیں ہے، یعنی ان 5 پر منحصر نہیں کہ صرف یہ 5 ہی شہید ہیں۔ حضور نے ان شہداء میں سے 5 کا بیان کیا ہے۔ 51 امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 40 سے زیادہ، اور بعد کے متاخرین علماء نے 51 قسم کے لوگ جو بیان کیے ہیں جو بیماری میں فوت ہو جائیں ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے، لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کا کفن بھی کیا جائے گا۔ یہ حکماً شہید ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ اذان دینے میں کتنا اجر ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا اجر ہے تو تم قرآن اندازی کے بغیر رہو نہیں، یعنی ہر بندہ کہے کہ میں کروں گا، جھگڑا ہو جائے گا تو اس میں پھر لوگ قرآن اندازی کریں گے کہ اذان کون دے اور صف اول میں کس کو جگہ ملے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ گرمی کی نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو ضرور ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر وہ پہنچے گا۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْحَطَمَةِ، اور اگر یہ لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز میں کتنا اجر ہے، وَالصُّبْحِ، اور صبح کی نماز میں، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وہ دوڑے چلے آئیں گے اگرچہ گھسٹتے ہوئے آئیں۔ یعنی عشاء میں اور فجر میں اتنا اجر اور ثواب ہے کہ لوگ نہ چل کر آ سکتے ہو تو گھسٹ کر بھی آئیں گے، لیکن نماز کو چھوڑیں گے نہیں۔ باب احتساب الآثار، قدموں کو گننا، نماز کے لیے آتے ہوئے قدموں کا شمار کرنا۔ گھر دور ہے، آ رہا ہے تو قدموں کو گنتا ہوا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ثواب ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حميد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون آثاركم، وزاد ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمة ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعروا المدينة فقال الا تحتسبون آثاركم، قال مجاهد خطاهم آثار المشي في الارض بارجلهم۔ مسجد کی طرف آتے ہوئے جتنے قدم چل کر آئے ان کا شمار کرو، ان کا حساب کرو، اللہ ان کے ہر قدم پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلمہ سے فرمایا۔ بنی سلمہ قبیلہ بنی اوس کا ایک چھوٹی سب کاسٹ تھی، برانچ تھی یا قبیلہ تھا، ان کا گھر جو ہے وہ مدینہ کے مضافات میں تھا۔ تو انہوں نے ان کو حضور نے فرمایا کیا تم اپنے قدموں کو شمار نہیں کر سکتے مسجد میں آتے ہوئے؟ ابن مریم نے اس میں اضافہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنی حمید قال حدثنی انس بن مالک نے ان کو پوری بات بتائی کہ یہ حضور نے کیوں فرمایا۔ ان بنی سلمۃ ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بنی سلمہ کا قبیلہ ذرا دور تھا
اور نماز پڑھتے ہوئے آتے ہوئے ان کو محنت پڑتی تھی، مشقت پڑتی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں مسجد نبوی کے قریب میں مکان بنا لیں، مکان خرید لیں تاکہ مسجد میں آنے میں ان کو مشقت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، فکرہ النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ فرمایا، ناپسند فرمایا ان یعروا المدینہ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم دور سے مدینہ طیبہ آتے ہو، الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے قدموں کا شمار نہیں کر سکتے؟ اور مجاہد خطاہم آثار المشی فی الارض بافضلہم، کہ جتنے قدموں سے بندہ چل کر آتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو گھر دور، بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استنباط بھی کیا کہ مسجد سے تھوڑے فاصلے پر گھر بنایا جائے تاکہ وہاں سے چل کر جتنے قدم چل کر مسجد میں آئے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اگرچہ اس کو قدرت ہو کہ مسجد کے قریب گھر بنا لے، لیکن مسجد کی طرف جتنا چل کر آئے گا اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے ثواب ملے گا۔ باب فضل صلاۃ العشاء فی الجماعہ، وہی پہلے کی طرح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيها لاتوهما ولو حبوا لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شغلا من نار فأحرق علي من لا يخرج إلى الصلاة بعد۔ فجر اور عشاء کی نمازوں میں کتنی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے نا یہ منافقین پر بڑی بھاری ہے، سب سے بھاری نماز اس میں نیند قربان کرنا پڑتی ہے، تو اس منافقین کے لیے سب سے بھاری یہ دو نمازیں ہیں، فجر اور عشاء۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جانیں کہ فجر میں اور عشاء میں کتنا ثواب ہے تو لڑکتے ہوئے آئیں، گھسٹتے ہوئے آئیں، لیکن آئیں ضرور۔ لقد ہممت، فرمایا کہ بے شک میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے یہ ارادہ کیا، ان آمر المؤذن، میں مؤذن کو اذان کا کہوں، فیقیم، پھر وہ اقامت کہے، ثم آمر رجلا، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں، یؤم الناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم آخذ شعلا من نار، پھر میں آگ کا ایک شعلہ پکڑوں، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن لینے کے باوجود نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلتے۔ یعنی جماعت کی تاکید کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ اگلا باب امام صاحب نے باندھا، باب اسنان فما فوقہما جماعت، دو بندے یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے، جو ہم نے آغاز میں بیان کیا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الخالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما ثم ليؤمنكما اكبر۔ یہ پہلے حدیث شریف گزر چکی ہے کہ حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر نماز کا وقت آ جائے تو وہ دو بندے ہوں تو دونوں میں سے کوئی بھی اذان دے اور اقامت کہیں، پھر ان کے میں سے جو بڑا ہو اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے، نماز پڑھائے۔ باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھنا اور مساجد کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاحرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدکم فی صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة۔ اوپر حدیث شریف گزر چکی ہے، وہی حدیث ہے کہ بندہ جب تک نماز میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر والوں کی طرف نکل کر چلا جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اس کو نکلنا پڑے، جب تک وہ مسجد میں باوضو حالت میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدثنا آخری حدیث شریف تلاوت کر لیں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله طمعا عليه وتفرقا عليه رجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا
ففاضت عیناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا، یغلمہم اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا، لیکن اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اس لیے اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کا سایہ نہیں ہے، وہ سائے سے پاک ہے۔ تو جہاں اس طرح کا لفظ آتا ہے کیونکہ کئی احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، جبکہ اس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ امام کی شرح 2 قسمیں ہوتی ہیں، امامت کبریٰ اور امامت صغریٰ۔ یہ امامت جو ہوتی ہے یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے، جو نماز پڑھانے والی امامت ہے یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے۔ اس امام کا تعلق صرف لوگوں کی نماز سے ہوتا ہے، باقی معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو جو امامت کبریٰ ہے وہ حکمران کو امام کہا گیا ہے۔ لفظ امام کا مطلب قائد ہوتا ہے یا آگے والا ہوتا ہے، تو حکمران کا بیان کیا گیا ہے کہ جو حکمران عدل کرنے والا ہو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، کیونکہ جوانی کے اندر حرکتیں کرنے کی توانائی بہت ہوتی ہے، گناہ کی شہوات کی طرف لپکنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اس وقت جو ان مطالبات کو، جسم کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غرق رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسے لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب کو دل مسجد سے نکلتا ہی نہیں، میں تو اپنے بچے کو کہتا ہوں ہمارا بچہ ہمارا ادارہ بنا ہوا ہے ادھر گلشن معمار کے قریب حسن آباد میں اس کو حاجی صاحب کی مثال دیتا ہوں، میں نے کہتا ہے حاجی صاحب مسجد میں سوتے ہیں، مسجد میں جاگتے ہیں، مسجد میں کھاتے ہیں، مسجد میں پیتے ہیں، مسجد میں، یعنی ہر وقت۔ اس کو بھی میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تم نے اگر مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ان کو بھی کہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مسجد میں سوو، مسجد میں کھاؤ، یعنی سوئیں گھر میں لیکن تمہارا دماغ مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کے بڑی قدر ہے جو مسجد میں کھائے پیے سوئے جاگے، کھاتے ہوئے بھی مسجد ہے، پیتے ہوئے بھی مسجد ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ادارے میں جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک حدیث میں ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا تم اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ اللہ کا مومن ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ تَمَحَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور ایسے 2 بندے جو محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں، یعنی صرف اس وجہ سے کہ دین کی وجہ سے ان کے اندر محبت ہے کہ فلاں بندہ بھی بڑا دیندار ہے، فلاں بھی بڑا عبادت گزار ہے، فلاں بھی بڑا مخلص ہے، تو ایسے مخلصوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا اور ان سے جدا ہو تو بھی اللہ کے لیے کہ بیوی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے بھی میں وہ کرنا ورنہ میں تیرے ساتھ رہتا، تو جو اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں، اللہ کی رضا پر علیحدہ ہوں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایسا شخص جس کو کسی منصب والی، عزت والی، طوائف نہیں بلکہ باعزت باجمال اور کسی اچھے گھر کی عورت گناہ کی دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ محض اللہ کے، یعنی اس کو مواقع پورے میسر ہیں، ایک عورت کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے اور وہ صرف اللہ سے ڈر کر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے کے اندر رکھے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، نمازوں میں ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کی مسجد کے درمیان میں ایک عورت رہتی تھی، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن دروازے پر کھڑی تھی، یہ نماز پڑھ کے جا رہے تھے مغرب کی نماز کے بعد، تو اس نے طلب کیا اور یہ نفس ان پر غالب آ گیا، یہ گھر گئے، لیکن گھر کے اندر جاتے ہی ان کی زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اگر کبھی شیطان ان کو چھو لے تو اسی وقت وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دو۔ اس لڑکے کا والد نابینا تھا،
وہ جب گھر میں پہنچے اس کو بے ہوشی میں ڈال گئے تو وہ باپ نے اس کو ہوش میں اس کو لایا، پانی کھانے ڈالا. جب وہ ہوش میں آیا اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا گوش گزار کیا، اور پھر جب اس بات پر پہنچا تو پھر یہی آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور چونک جاتی ہیں. پھر گرا اور پھر فوت ہو گیا. یعنی اللہ کا خوف اتنا غالب آیا کہ خوف فوت ہو گیا. پھر اس کے گھر والوں نے اسے دفن کر دیا. وہ رات عشاء میں بھی نہیں آیا، فجر کی نماز میں بھی نہیں آیا. حضرت عمر فاروق اس کے گھر گئے تو ان سے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان نہیں آیا؟ تو بتایا کہ جی وہ رات فوت ہو گیا، یہ ماجرا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی جنازے میں جاتا. تو کہا کہ اے امیر المؤمنین رات بہت ہو گئی تھی اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن کی یہ آیت تلاوت کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی رب کے حضور کھڑا ہونے سے جواب دہی کے احساس سے ڈر گیا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. قرآن میں رب فرماتا ہے، سورہ الرحمن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو قبر کے اندر سے آواز آئی. انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین یقیناً اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں. تو وہ نوجوان جس کو کوئی منصب دار، حسن و جمال کی مالک اور کسی اچھے خاندان کی ہو، وہ عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفاء. اور ایک ہے وہ شخص جو صدقہ کرے اس حالت میں چھپا کر لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے. یعنی اتنی پوشیدگی ہو. یہ محاورہ ہے، ہاتھوں کا شعور نہیں ہوتا. یہ محاورہ ہے کہ اتنا خفیہ طریقے سے وہ کرے کہ دوسرے حصے کو پتہ نہ چلے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اور ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پوشیدہ خرچ کرنا یہ بھی خوب ہے. اور اعلانیہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم صدقات کو دکھا کر دو تو یہ بہت خوب ہے، اور اگر چھپا کر دو تو یہ بہت ہی اچھا ہے. تو علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر فرض پیسے دینے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینی ہے یا کفارے کا کوئی پیسہ دینا ہے یا اس میں قسم کا کفارہ دینا ہے یا کسی اور جرم کا کفارہ دینا ہے، وہ تو اعلانیہ دے، وہ تو دکھا کر دے، بتا کر دے. اپنے لوگوں کو، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے سراؤنڈنگ میں بتائے تاکہ دوسرا اگر غفلت میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی دے. یہ بہت اچھا ہے. لیکن جو نفلی صدقہ کرے اس کو جتنا پوشیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس دن اس عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم میں سے بھی سب کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ میں شامل فرمائے جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سائے میں رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.